وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ خدمات دیکھیے، کسی عصری ادارے کی وہ خدمات نہیں ہے جو دینی مدارس کی ہے۔ دینی مدارس کی خدمات دو قسم کی ہیں۔ نمبر ایک، جن کا ہم مسلمان اعتراف کرتے ہیں، ان کا اعتراف ہم مسلمانوں کو ہے، وہ کیا ہے؟ دین کی حفاظت، دین کی اشاعت۔ انہوں نے دین کی حفاظت بھی کی، اس کی اشاعت کا معقول انتظام بھی کیا۔ تہذیب کی حفاظت۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہمارے دین کی حفاظت دینی مدارس کر رہے ہیں یا عصری ادارے؟ اشاعت یہاں سے ہو رہی ہے یا یونیورسٹیوں سے؟ اور کچھ نہیں، ہماری تہذیب کے محافظ کون سے ادارے ہیں؟ یہ سکول و کالج یونیورسٹیاں یا یہ مکاتب اور مدارس؟ سکول و کالج اور یونیورسٹیاں ہماری اسلامی تہذیب کے قاتل ہیں۔ سکول و کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو ڈانس کے سارے سٹیپ آتے ہیں، غسل کے فرض نہیں آتے، اور بڑی بے حیائی کے ساتھ پرنسپل اسٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے، ٹیچر سارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بچیاں جو بیٹیوں کی طرح ہیں وہ ان کے سامنے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، ان کے جسم کے مخصوص اعضاء دیکھ کر وہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ پھر ہمارے کچھ مسلمان اس کو فن سمجھتے ہیں، اس کو ترقی کا نام دیتے ہیں، اور اس کو سکول کی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب بے پردہ ہونا نہیں ہے، پردہ ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب بے شرم ہونا نہیں ہے، شرم و حیا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب بے نقاب ہونا نہیں ہے، باحجاب ہونا ہے۔ تو ہماری تہذیب کی حفاظت کون سے ادارے کر رہے ہیں؟ دینی ادارے۔ ہمارے تمدن کی حفاظت، ہمارے کلچر کی حفاظت، ہماری ثقافت کی حفاظت، ہماری اقدار اور ہماری روایات کی حفاظت اگر کہیں سے ہو رہی ہے تو ان دینی مدارس سے ہو رہی ہے۔ تو دینی مدارس کا ایک کردار تو وہ ہے جس کو ہم مسلمان تسلیم کرتے ہیں، دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، معقول انتظام کیا دونوں کا، تہذیب کی حفاظت، نظریات کی حفاظت۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کے کردار کا ایک رخ وہ ہے، ایک دائرہ وہ ہے، ان کی خدمات کی ایک قسم وہ ہے جس کو ہم ہی نہیں، انصاف پسند غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا وہ کیا ہے؟ دینی مدارس نے شرح خواندگی میں بے حد اضافہ کیا، شرح خواندگی میں بے حد اضافہ کیا۔ آپ چلے جائیے جنوبی پنجاب سائڈ پہ، وہاں ہمارے عصری اداروں کی برانچز ابھی تک بھی قائم نہیں ہوئی، لیکن ایک قاری نورانی قاعدہ لے کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قیام پاکستان کے پہلے سے پڑھاتا آ رہا ہے، نورانی قاعدہ بھی پڑھا رہا ہے، تختی بھی لکھوا رہا ہے۔ تو شرح خواندگی میں اضافہ کا سبب، بے حد اضافہ کرنے والے دینی مدارس ہیں۔ نمبر دو، انہوں نے تعلیمی رجحان میں اضافہ کیا۔ تعلیمی رجحان میں کیسے؟ آپ مدارس میں آئے، یہاں دینی تعلیم بھی ہے، عصری بھی ہے۔ عصری اداروں میں چلے جائے، وہاں دکھائیے دینی تعلیم کس حد تک ہے۔ ضرورت کی حد تک یہاں عصری تعلیم ہے، لیکن ضرورت کی حد تک وہاں دینی تعلیم نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے پڑھنے والے بچوں کو، مدارس میں آنے والے بچوں کو میٹرک بھی کروایا، کمپیوٹر بھی سکھایا، انگلش بول چال کی کوشش بھی کی۔ علماء میں آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں میں انگلش بولنے والے دکھاتا ہوں، آپ سیاست دانوں میں 10 ہی عربی بولنے والے دکھاتے ہیں۔ حال ہمارا اتنا پتلا ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ملک کا ٹاپ کا وکیل ہے، بیرسٹر کہتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کو، جب لاہور میں زرداری صاحب کو عشائیہ دیا گیا سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکے۔ ہم جنہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں، اس سے بڑی ڈگری پاکستان میں اس فن کی کس کے پاس ہو؟ حال ہمارا یہ ہے،
ہمارے ملک کا وزیر داخلہ، سابق وزیر داخلہ، اللہ مغفرت فرمائے رحمان ملک مرحوم کی، وہ سینٹ کے اجلاس میں سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکا، مسلم لیگ کے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں میاں شہباز شریف صاحب سورۃ الکوثر نہیں پڑھ سکے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو یہاں آپ کو بقدر ضرورت عصری تعلیم ملے گی، سینکڑوں میں انگلش بولنے والے علماء میں دکھاتا ہوں، لیکن ادھر ہماری حالت کتنی پتلی ہے، عربی بولنا تو درکنار، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر ہمارے اس طبقے کو نہ آئے جو طبقہ یہ کہتا ہے پاکستان بنایا بھی ہم نے ہے، اس کو بچائیں گے بھی ہم۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، تعلیمی رجحان میں دینی مدارس نے اضافہ کیا، تعلیمی رجحان